اب مثال کے طور پہ انڈیا کے ٹائمنگ کے حساب سے، تاکہ آپ بات سمجھ جائیں اور اچھی طرح سے، 10 بجے ایک بندہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام اس نے قبول کر لیا۔ اب وہ واپس وہاں سے تھوڑی دیر سرکار کی صحبت میں بیٹھا اور وہاں سے گھر کو جب روانہ ہوا، 1 گھنٹے کے بعد 10 سے 11 بج گئے۔ اب وہ گھر پہنچا اور اس کا انتقال ہو گیا، کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ 10 بجے اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ ایمان والا ہو گیا، سرکار کی صحبت اس نے اختیار کر لی، سرکار کا دیدار کر لیا۔ اب وہ 11 بجے 1 گھنٹے میں وہ گھر پہنچتے پہنچتے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب بتائیے وہ بندہ صحابی ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے نا، دل کھول کر بولے، وہ بندہ صحابی ہے یا نہیں؟ بالکل وہ صحابی ہے، اور ایسے بندے کو تمام محدثین کرام نے صحابی قرار دیا ہے۔ اور یہ ایسا صحابی ہے کہ بندہ چاہتے ہوئے صحابی بن نہیں سکتا۔ میں اور آپ صحابی بن سکتے ہیں؟ بولیے۔ ولی بھی بننا بہت بڑا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ نمازیں پڑھ لو، عبادت کر لو، ریاضت کر لو، مجاہدات کر لو، آپ ولی بن جائیں گے۔ ولی بھی اگر کوئی بندہ جب بنتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر نہیں بنتا، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے بنتا ہے۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں، نمازیں وسیلہ بنتی ہیں، روزہ وسیلہ بنتا ہے، مجاہدات وسیلہ بنتے ہیں، مگر جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ولی بن نہیں سکتا، کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اب اگر ولی بن بھی جائے، ٹھیک ہے، یہ ممکن تو ہے نا کہ عبادت اور ریاضت میں وہ مشغول ہو جائے اور اللہ کی کرم نوازش اس پر ہو جائے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت ولایت عطا فرما دے، یہ کوئی ناممکن بات تھوڑی ہے، یہ ممکن ہے۔ مگر غیر صحابی چاہے کتنی ہی محنت کر لے، وہ کبھی صحابی نہیں بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ صحابی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضور کی صحبت ضروری ہے، حضور کا دیدار ضروری ہے، حضور سے شرف ملاقات ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیے، ولیوں میں جب ہم عمومی طور پر تذکرہ کرتے ہیں تو غوث و خواجہ کا تذکرہ بہت زور و شوروں سے ہوتا ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ بے شک ولیوں میں بہت بڑا بھی ہے یا نہیں؟ سلاسل اربعہ کے جو بانیین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، مگر وہ بندہ جس نے 10 بجے اسلام قبول کیا اور 11 بجے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ صحابی ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور سے اس نے اسلام قبول کیا، حضور کا دیدار کر لیا، ان کی صحبت پا لی 11 بجے۔ اب مجھے بتائیے 1 گھنٹے میں کون سی نماز آتی ہے؟ نہ فجر کی نماز ہے، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی۔ اس نے کوئی نماز تو پڑھی نہیں، اس نے 1 گھنٹے میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، اس نے 1 گھنٹے میں حج بھی ادا نہیں کیا، کوئی عمل اس نے نہیں کیا، مگر پھر بھی وہ صحابی کہلایا۔ اور صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ غوث و خواجہ جیسے بڑے درجے کے اولیاء بھی سرکار کے صحابہ کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہے یا نہیں؟ یہ مسلم ترین بات ہے۔ تو بتائیے کہ کس عمل نے اس بندے کو 1 گھنٹے میں اس درجے پر پہنچا دیا کہ غوث و خواجہ بھی رشک کر رہے ہیں ان کے مقام و مرتبے پر؟ یہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیدار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہے۔ ارے آج لوگ کئی عبادت کرتے ہیں، صحابی تو دور کی بات ہے، لوگ اولیاء کے قدموں تک نہیں پہنچ پاتے، تو پھر صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ صحابی کوئی عمل سے نہیں بنتا، ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ، صحابی کوئی وظیفے سے، کوئی چلے سے، کوئی قرآن حفظ کرنے سے، کوئی عالم فاضل مفتی کامل بننے سے کوئی بندہ صحابی نہیں بن جاتا۔ صحابی تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پیدا ہو اور اپنی جان و مال کو اپنے محبوب پر قربان کریں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ۔ اب اس